بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اور بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے۔ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے وہ آج بھی اپنی اپنی قبروں میں موجود ہیں اور بے شک اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم مبارک کو کھائے، لہٰذا آج بھی اللہ کے سارے انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں موجود ہیں۔ لیکن ہم آج کی اس ویڈیو میں جن 4 نبیوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اس ظاہری دنیا سے اسی حالت میں اٹھا لیا تھا، تو اس لیے 4 نبیوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا، اور آج بھی وہ الگ الگ مقامات پر موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور کہاں رکھا ہے، اور وہ کب تک زندہ رہیں گے؟ تو آئیں جانتے ہیں کہ یہ 4 انبیاء کرام علیہ السلام کون کون سے ہیں۔ پہلے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کیا ہے وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم سے تھے، انہی کی دینی کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر سے یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ یہودیوں کو اللہ کے دین کا حکم دیتے رہے پر ان کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ جب آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، جہالت پر ہی رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ میں سے کون اللہ کے دین پر ایمان لائے گا۔ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا، یہودی ہی رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے ایک توطیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو قتل کر دے۔ جب توطیانوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان اب ہم روز قیامت ہی ملیں گے۔ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تو آپ کو بدلی کے ذریعے آسمان پر لے گئے، پر یہودی باہر کھڑے توطیانوس کا انتظار کرتے رہے کہ کب توطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر کے بعد وہ سارے آپ علیہ السلام کے گھر گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ آپ علیہ السلام جیسا ہی تھا۔
ان نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ان نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا ہی ہے، پر یہ تو ہمارا بیجا ہوا طوطیانوس ہی ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودیوں کا قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 تا 158 میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، اور ان کے اسکے نے یعنی فخر یا دعویٰ کی اور ان کے اسکے نے یعنی فخر یا دعویٰ کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صلیب کو توڑیں گے، دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی بسر کر کے اللہ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ جس مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قتل ہوئے یا سولی پر لٹکائے گئے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، بلکہ وہ تو کفر کر رہے ہیں۔ دوسرے نبی جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہوئی ہے وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال جاہلیت پھیلانے کے لیے نمودار ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی تو انہوں نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگے، جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا۔ آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس نے ایک روایت میں آپ کے ذکر اس طرح کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے کچھ پڑھا اور واپس چل پڑا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ اس شخص کے بارے کوئی علم رکھتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جی ہاں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر بہت نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ کچھ روایت میں ہے کہ جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس بلیا بن مالکان اور ان کے آباء و اجداد کا نام یاد رکھے گا تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ تفسیر مذخری میں مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا، اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ حضرت انس نے ہاں میں جواب دیا۔ اس بندے نے کہا، میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آپ کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بر اور بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن کے بارے میں زندہ ہونے کی روایت ملتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت 56 تا 57 میں آپ کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی اللہ کے ہاں شمار ہوتی تھی۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، پر آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا۔ آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا میں یہاں ہی رکنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف جائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو یہیں رہنے دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھے 4 زندہ نبی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔